اور تم بھلا کیا سمجھ پاؤ گے اس 5 وقت کی نمازی اور تہجد گزار لڑکی کا دکھ کہ جس کے لیے یہ بھی اذیت سے کم نہیں کہ وہ سجدوں میں ایک نامحرم کے لیے آنسو بہاتی ہے۔ محبت کا نام ہی مت لو، یہ سبز باغ دکھا کر سرخ صحرا میں لا کر چھوڑ جاتی ہے، تب بڑا مشکل ہوتا ہے سروائیو کرنا۔ جو مر جاتا ہے وہ کرتا ہے سروائیو، اور جو بچ جاتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ ایک وقت تھا جب میں محبت کے پیچھے ایسے بھاگتی تھی، ایسے دھتکاری جاتی تھی، پھر ایسے روتی تھی اور پھر ایسے ہی آنسو پوچھ کر پھر پیچھے چل پڑتی تھی۔ کہتے ہیں نا محبت میں اندھے ہو جاتے ہیں ہم، بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ میں اندھی ہو چکی تھی، مگر اب میں خود سے دور جانے والوں کو خود راستہ دیتی ہوں۔ جو شخص محبت کو چھوڑنے کا ارادہ باندھ لے، سمجھ جائیں اسے کبھی محبت تھی ہی نہیں، اور جانے والوں کو روکنے کی کوشش فضول ہوتی ہے، کیونکہ انہیں پھر عادت پڑ جاتی ہے جانے کی، اور پھر ہمیں عادت پڑ جاتی ہے انہیں روکنے کی۔ اس لیے جو جا چکا ہے اسے جانے دیں۔ ایسے لوگ بہت مشکل سے ملتے ہیں جو بولنے کی بجائے آپ کے لکھنے کے اندازے سے پہچان جاتے ہیں کہ آپ اداس ہیں، جو ہنسی والے ایموجی کے پیچھے چھپے کرب کو جان لیتے ہیں۔ بس زندگی میں ایسے لوگوں کی بڑی قدر کرے، ورنہ یہ کھو جائے تو دوبارہ نہیں ملتے۔ لیکن میں اماں سے کہتی ہوں کہ ارادے تو عورتوں کے بھی کتابوں میں لکھے نہیں ہوتے۔ اماں کہتی ہیں عورت مجبور ہوتی ہے، میں کہتی ہوں مجبور تو مرد بھی ہو سکتا ہے۔ اماں کہتی ہے نہیں، وہ کوئی عام سا شخص نہیں تھا، وہ بہت خاص تھا، بہت خاص، بہت الگ، جیسے بہت قیمتی۔ اور میں بھول گئی تھی میرے حصے میں ہمیشہ عام سی چیزیں ہی آئی ہیں۔ اب تو میں خوش ہونے سے بھی ڈرتی ہوں، کیونکہ جب میں خوش ہوتی ہوں تو کچھ نہ کچھ برا ضرور ہو جاتا ہے۔ اماں جی کہتی ہیں مردوں کے ارادے کتابوں میں تھوڑی لکھے ہوتے ہیں کہ کب ہاتھ تھام لے کے کب چھوڑ دیں۔ میں مرد نہیں ہوں نا اماں، اس لیے اپنا غم سگریٹ کے دھوئیں میں نہیں اڑا سکتی۔ دل ٹوٹا ہوا ہے، وقت دے سنبھلنے کا، یوں منٹوں میں تھوڑی جڑ جاؤں گی۔ پتہ ہے میں نے اس سے اتنی محبت کی، اتنی کہ اپنی سانسوں کو بھی ان محبتوں کا امین بنا لیا۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بس اسی ایک نام کی مالا جپتی رہی۔ لیکن ایک دن پتہ چلا اس کا اور میرا رشتہ تو اتنا کچا تھا کہ میں نے الوداع کہا اور اس نے بھی بدلے میں ہنسی خوشی ہاتھ ہلا دیا۔ مگر میں نے اپنی انا کے لاکھ پاؤں پکڑے کہ مجھے بس ایک یہی شخص چاہیے۔ مگر اس نے کہا کہ اگر وہ تمہارا طلبگار ہوتا تو اسے تمہاری انا کو توڑنے کی ضد نہ ہوتی۔ تم جو اس کی خاطر اپنی عزت نفس تک کو داؤ پر لگانے کو تیار ہو، وہ تو اس آس میں ہے کہ کب تم کوئی ایسا قدم اٹھاؤ اور وہ تمہیں پیروں تلے کچلتا ہوا گزر جائے۔ میں نے اپنا خون بہایا، میں نے اپنے جسم کو دغا دیا، اس کے پاؤں تک پکڑ لیے، مگر واقعی غلام ہے آپ اس شخص کے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ اماں کہتی ہے مرد کبھی معاف نہیں کرتا۔ اب میں خاموش ہوں، کیونکہ عورت سب معاف کر دیتی ہے لیکن مرد معاف نہیں کرتا۔ ایک چاند ہی تو ہے جسے دیکھ کے میرا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہم بھلے دور ہیں پر ہمارا آسمان ایک ہی ہے، زمین ایک ہے، اور ہم دونوں چاند کو دیکھ سکتے ہیں ایک ساتھ۔ تمہاری آنکھوں میں جگنو ہے، جانتی ہو یہ جگنو کیا ہوتے ہیں؟ یہ امید کے دیے ہوتے ہیں، یہ بند گلی میں دریچے کھول دیتے ہیں۔ ایک بات پوچھوں آپ سے، لوگ بد دعا کیسے دے لیتے ہیں؟
مطلب جس سے کبھی ٹوٹ کر محبت کی ہو پھر اسی کو بددعائیں دینا میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اگر بدلے میں محبت نہ ملے تو محبوب کا بیڑا غرق کر دو، یہ کیسی محبت ہے؟